ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا، یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز۔ کیا کہا؟ ستارے۔ اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی ہے۔ اچھا، اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا، اے برخوردار، کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسی ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں، آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے، جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ، حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں، پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں۔ شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں، یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں۔ یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی، امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ بینک بیلنس کم، ٹینشن، پرس میں پیسے کم، ٹینشن، سونے کا ریٹ نیچے گر گیا، ٹینشن، ڈالر کا ریٹ نیچے اوپر ہو گیا، ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، گھر کا ٹینشن، نیکی کم ہوئی کوئی ٹینشن، گناہ بڑھ گیا کوئی ٹینشن، ٹینشن، نامہ اعمال میں گناہ داخل ہوتے چلے جا رہے کوئی ٹینشن، غیبتیں کر کے دوسروں کو اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہے کوئی ٹینشن۔ یہاں کوئی بھی ادھر اوپر نیچے کر ہمارے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کر لے، اوئے 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 سائبر کرائم ہو گیا، ٹریپ ہو گیا، جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ ارے تو کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں، کسی کے نامہ اعمال میں داخل کر رہا ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہ آیا۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسیٰ، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ ہم بھول گئے، ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری 20 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ حضرت 2015 میں حج کیا تھا تو 2020 میں عمرہ کیا تھا، تو وہ 2000 میں ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنی تھی تو اس میں چندہ دیا تھا، سب یاد ہے۔ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، 2015 چھوڑ دیں، کل کا جھوٹ یاد ہے۔ پرسوں بدنگاہی کی وہ یاد ہے، موبائل اٹھایا تھا کچھ غلط دیکھا تھا وہ، ہر گناہ بھولتے جا رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھی ہیں۔ اگر آپ بھول جائیں گناہ، میں بھول جاؤں، حدیث کیا ہے؟ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، وہاں لکھا ہوا ہے، جواب دینا پڑے گا۔